السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبادات میں شرک کی مذمت سے متعلق یہ باب چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ایک آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 145 آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا احل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ فرما دیجئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اس وحی میں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے کھانے والے پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کہ وہ اسے کھائے مگر وہ چیز جو مردار ہے، یا بہنے والا خون ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہیں، یا گناہ کی چیز ہے کہ اسے غیر اللہ کے نام پر مشہور کیا گیا ہو۔ اور اگر کوئی مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کھانے سے متعلق چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ان کا کھانا جائز اور درست نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک تو مردار ہے۔ مردار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو طبعی موت مر گیا ہو، یا اسی طرح سے اللہ کا نام جس پر نہ لیا گیا ہو، جسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ تو اس طرح کا جو بھی جانور ہوگا وہ مردار کے حکم میں ہوگا، اور اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے شریعت اسلام۔ اسی طرح سے بہتا ہوا خون، دم مسفوح، اس کا کھانا بھی جائز اور درست نہیں ہے، اور خنزیر کا، سور کا گوشت کھانا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ان تینوں کی علت اللہ رب العالمین نے یہ بتلائی کہ یہ ناپاک ہیں، یعنی یہ حرام اس لیے کیے گئے ہیں، چاہے مردار ہو یا دم مسفوح ہو یا اسی طرح سے خنزیر کا گوشت ہو، یہ اس لیے حرام کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے انہیں حرام کیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، اور جو چیز ناپاک ہوتی ہے اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ طیب، پاکیزہ چیزیں ہیں۔ پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے ایک مومن کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا بھی یہاں ذکر فرمایا، اور وہ گناہ کا سبب بن رہی ہو، یعنی وہ نجس تو نہیں ہے، ناپاک تو نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا ناجائز اور حرام اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی کا، اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کا سبب بن رہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ جس پر کسی کا نام لیا گیا ہو۔ جس جانور پر کسی اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام پر مشہور کر دیا گیا ہو،
شہرت اسے دی گئی ہو، غیر اللہ کے نام پر اسے شہرت دی گئی، اور یہ جانور چاہے اس پر اللہ رب العالمین ہی کا نام تو نہ لیا جائے، وہ حرام ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء، جمہور اہل علم جن کی باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہ اسی بات کے قائل ہیں، جس میں فقہائے احناف نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے، اور اسی طرح سے فقہائے مالکیہ ہوں یا اسی طرح سے فقہائے شوافع ہوں یا حنابلہ میں سے ہوں، یہ سارے لوگ اس بات کے ان میں سے قائل ہیں کہ اگر کوئی جانور اللہ العالمین کے علاوہ کے لیے شہرت دیا گیا ہے، اس کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ فلاں کا ہے، تو ایسا جانور حرام ہے، اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے، یہ شرک اکبر میں شمار ہوگا۔ آئی بات میں چنانچہ رد المختار علی الدر المختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 449 میں مؤلف کہتے ہیں جو امیر کے آنے پر ذبح کیا گیا ہو جانور، یا اسی طرح سے جو عظماء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے آنے پر ذبح کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ اور اس کے حرام ہونے کی وجہ بتلائی کہ یہ اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر شہرت دیا گیا ہے۔ اہلا وما اہلا بہ لغیر اللہ میں سے ہے۔ آئی بات میں اگرچہ اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا، آگے کہتے ہیں اگرچہ اس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو، پھر بھی یہ حرام ہوگا، پھر بھی یہ حرام ہوگا۔ ہاں اگر مہمان کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، مہمان آیا ہے، اس کے کھانے کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حرام نہیں ہوگا۔ پھر اس کی فرق کی وضاحت کرتے ہوئے آگے مزید فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں یعنی حلال اور حرام میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے کسی کے نام کا، اور وہ خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلایا جا رہا ہے، یعنی اس ہستی کو نہیں کھلایا جا رہا، نہ خود کھایا جا رہا ہے، بلکہ فقراء مساکین کو کھلایا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر وہ کھایا جا رہا ہے، مہمان کی ضیافت کے لیے تیار کیا ہے، یا ولیمے کے طور پر ہے، یا دعوت کے طور پر ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ حلال ہوگا، اس کا کھانا جائز اور درست ہوگا۔ تو فقہائے احناف کی یہ مشہور اور معروف کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ جو امیر کے لیے جانور ذبح کیا جائے اور اگرچہ اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت، تو وہ حرام ہوگا، اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہ آدمی غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ آئی بات میں تو غیر اللہ کے نام کا جانور، یہ اگر اسے مشہور کیا گیا ہے، شہرت دی گئی ہے کہ یہ ہمارے فلاں نام سے ہے، فلاں کے نام سے، فلاں کے اس پر ہے، تو ایسا جانور حلال اور جائز نہیں ہوگا۔ آئی بات میں یاد رہے، یہاں جو عقیقہ کیا جاتا ہے بچے کے نام کا، کہ یہ ہمارے فلاں بچے کی طرف سے عقیقہ ہے، تو وہاں شہرت نہیں دی جاتی ہے، بچے کے نام کا اس جانور کو نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جانور خرید کر لے کر آئے کوئی بھی، اور اسی طرح سے اسے ذبح کر دیا گیا اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اسے کھاتے ہیں، خود کھاتے بھی ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ رب العالمین کے حکم
سے ہے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تو عقیقہ اس میں نہیں آتا ہے۔ آئی بات میں یاد رہے، تو عقیقہ یہ جائز ہے، یہ اگرچہ بچے کی طرف بچے کے نام سے ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی کے لیے ہے، در حقیقت یہ اللہ ہی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ہی کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ آئی بات میں، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، جو دوسروں کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہے، امیر کے لیے یا اسی طرح سے کسی ولی کے لیے یا کسی مزار کے نام کا، تو اس سے اس ہستی کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اصل مقصد اس کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے، لہذا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آئی بات میں، امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت سارے اقوال یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ فقہ حنفی سے ایک قول میں نے یہاں بیان کیا، اسی ایک قول کے ذکر کرنے پر بس کیا جاتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جس طرح سور، خون اور مردار حرام ہے، اسی طرح وہ جانور حرام ہے جو گناہ کی صورت میں ہو کہ اللہ کے نام کا نہیں بلکہ کسی اور نام کا ہے، اللہ کے نام کا نہیں بلکہ کسی اور نام کا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو جانور کسی مخلوق کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ حرام و ناپاک، مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید احمد کبیر کی گائے، سید احمد کبیر رفاعی، یہ مشہور سلسلہ صوفیہ میں سے اس کے بانی ہیں، تو ان کے نام کا کہا جائے۔ یہ شیخ سدو کا بکرا ہے، سدو یہ ایک خیالی نام ہے، عورتوں کے یہاں اس کا بڑا احترام پایا جاتا ہے اور اس کے نام کے جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے کہا جائے کہ یہ شیخ سدو کا بکرا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قبیل کی اور باتیں کہی جائیں۔ اس آیت میں اس بات کا بیان نہیں کہ وہ جانور جب ہی حرام ہوگا جب ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، بلکہ محض نامزد کرنے ہی سے حرام ہو گئے، جیسا کہ در المختار کے حوالے سے یہ بات ابھی میں نے بیان کی ہو گیا۔ اگر کوئی جانور مرغی ہو یا بکری، اونٹ ہو یا گائے کسی مخلوق کے نام کا کر دیا جائے، خواہ ولی کے نام کا ہو یا نبی کے باپ دادا کے نام کا ہو یا پیر و شیخ کے نام کا ہو یا پری کے نام، وہ قطعی حرام و ناپاک ہے، وہ قطعی حرام ہے، ناپاک ہے، اور نام کا کرنے والا مشرک ہے، اور نام کا کرنے والا مشرک ہے۔ تعظیماً غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، آئی بات میں، اس کی تعظیم کے طور پر یہ کر رہا ہے، تو ایسا جانور اور اس کا ذبح کرنا، اس کا کھانا، یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آئی بات میں، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔